बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब कौम को तौहीद की दावत पेश की तो ख़ानदान के अफराद समेत पूरी कौम आपकी मुखालिफ हो गई और आपके खिलाफ साजिशें करने लगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत सारा और आपके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। अल्लाह ताला की इजाजत से आप अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान और कौम को छोड़कर मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। तो उस वक्त आपकी बीवी हजरत सारा अलैहिस्सलाम और आपके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम भी आपके साथ थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत करने के बाद शाम की सरजमीन में कयाम किया। मुल्क शाम पहुंचने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत लूत को इस्लाम के अहकामात सिखाकर गौरो ज़गर के इलाके सदूम शहर में रिहाइशी इख्तियार करने और वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला के दीन की तरफ बुलाने की जिम्मेदारी सौंपी। सदूम और उसके आसपास के इलाके बड़े जरखेज थे। यहाँ के रिहायशी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय मोहलिक तरीन गुनाहों में मुब्तला हो चुके थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत लूत को भी नबूवत से सरफराजा और इन्हें अपनी कौम को बुराइयों से बाज रखने का हुक्म दिया। आप जब सदूम शहर पहुंचे तो देखा कि वहाँ के लोग शिर्क और आखिरत के इनकार के साथ साथ दीगर बहुत सी बुराइयों में मुब्तला थे। वो मुसाफिरों से लूट मार करते, राह चलने वालों पर पत्थर मारते और आपस में मेंढे और मुर्गे लड़ाते थे। लोगों ने इनसे तंग आकर इनकी बस्तियों के पास से गुजरना छोड़ दिया था। इनमें एक बहुत ही फतीह बुराई मर्दों से जिनसी तस्कीन पाई जाती थी। ये एक ऐसी बेहयाई थी जिसका इर्तिकाब इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। ये कौम अपनी इस बदकिरदारी को ऐब समझने की बजाय फख्र के तौर पर जिक्र करती थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नर्म लहजे में बेहयाई और हराम कामों को इर्तिकाब पर गुज़श्ता अक़वाम को मिलने वाली सजाएं बताते हुए शराफत और पाक दामन जिंदगी गुजारने की तालीम दी और उन्हें बताया कि ए मेरी कौम, तुम अपने आप को इंसानियत के म्यार से नीचे गिरा चुके हो। हैवानी शहवत ने तुम्हारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है कि तुम इन औरतों को छोड़कर जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुकून के लिए पैदा किया है मर्दों से बदफेली का इर्तिकाब करते हो। तुम हदूद को तजावुज कर चुके हो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम जराइम और बुराइयों को छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की फरमाबरदार बंदे बनकर जिंदगी गुजारो। इसी में तुम सबकी भलाई है। फरमाने इलाही है तर्जुमा। जब इन्हें इनके भाई लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम अल्लाह के अजाब का खौफ नहीं रखते हो? यकीनन मैं तुम्हारे लिए अमानतदार रसूल हूँ, लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो और मैं इस तबलीग पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। मेरा अजर तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के जिम्मा है। क्या तुम जिनसी तस्कीन के लिए दुनिया वालों में से मर्दों के पास जाते हो और तुम अपनी वो बीवियां छोड़ देते हो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए पैदा की है? बल्कि तुम लोग तो हद ही से गुजर चुके हो। तुम जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास जाते हो, बल्कि तुम तो बिल्कुल ही इंसानियत की हद से गुजर जाने वाले हो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खूब वाज़ो नसीहत की और इन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर अज़ाब इलाही का खौफ दिलाया, लेकिन उन्होंने वाज़ो नसीहत को कबूल करने की बजाय हजरत लूत को झुठला दिया और कहा कि आप पाक दामन रहना चाहते हैं तो हमारे इलाके से निकल जाएं। जिस अजाब से आप हमें डरा रहे हैं वो भी ले आए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की अल्लाह के हुजूर दुआ। हजरत लूत ने अपनी कौम को बड़े नर्म लहजे में वाज़ो नसीहत की, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी पर भी इसका असर न हुआ और कौम ने आपको मुख्तलिफ तकालीफ पहुंचाने के साथ साथ अजाब का मुतालबा भी कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कौम के खिलाफ मदद तलब की
تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی سنا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبان قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط اور ان کے خاندان کے، البتہ لوط کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ فرمان الہی ہے، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق کی خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو فرشتوں نے یہ خوفناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم گناہگار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط بھی موجود ہے، تم انہیں کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، بلا شبہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری مل چکی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج، نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے ٹھیکرے برسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہے۔ بس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا ہے، بس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط ابھی اسی فکر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا اور انہوں نے آ کر حضرت لوط سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ہم آپ کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ کو اطمینان ہو گیا۔ فرمان الہی ہے، پھر جب ہمارے قاصد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط کے پاس پہنچے تو وہ لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں اور نہ ہی غم زدہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر
ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آخرکار آپ خاموشی سے انہیں اپنے گھر لے آئے، لیکن آپ کی بیوی نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی اور ان کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے، جبکہ وہ تو پہلے ہی سے برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، لہٰذا تم ان سے نکاح کر لو، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ اور شہر صدوم والے لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور ذلیل نہ کرو۔ انہوں نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ انہوں نے جواب دیا، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں، اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں صدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا، ان کا وہاں کوئی کنبہ قبیلہ اور خاندان نہیں تھا، اور بیوی بھی کافر تھی۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں صدوم سے ہجرت کر گئے۔ ان کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں۔ ہم نے لوط کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ فرشتوں نے آپ کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، پس آپ اپنے گھر والوں مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکریاں برسائی، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں تھی۔ آخرکار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی۔
सिवाय उस बुढ़िया लूत की बीवी के जो पीछे रहने वालों में से थी। फिर बाकी तमाम लोगों को हमने हलाक कर दिया और हमने इन पर पत्थरों की बारिश बरसाई। बस बड़ी ही बुरी बारिश थी जो इन डराए गए लोगों पर पड़ी, लेकिन इनमें से अक्सर लोग ईमान वाले नहीं थे और यकीनन इस लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें हमारी पकड़ से डराया था, मगर इन्होंने इस डराने वाली बात में शक किया और उन्होंने लूत से उनके मेहमानों से बुराई का मुतालबा किया। बस हमने उनकी आंखों को बेनूर बना दिया और कह दिया तुम मेरे अजाब का मजा चखो, और यकीनी बात यह है कि सुबह सवेरे ही इन्हें अजाब ने आ घेरा। कौम लूत को हलाक करने के बाद अल्लाह ताला ने इन बस्तियों की जगह एक बदबूदार झील बहरमियत के नाम से बना दी, जिसके पानी और इर्द गिर्द की जमीन से कोई फायदा नहीं उठाया जा सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से इसकी अजमत और कुदरत और उसकी पकड़ की एक निशानी है। समझदार लोग कौम लूत के अंजाम से सबक हासिल करते हुए इन बुराइयों हम जिन्स परस्ती वगैरह से बचते हैं जो इनके अंदर मौजूद थी, जबकि बेसमझ लोग इन जराइम का इर्तिकाब करके अपने आप को अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बना लेते हैं, जिनकी वजह से कौम लूत हलाक हुई। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको इन जराइम से बचने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।